بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پہلے کچھ پرنسپلز تھے جن کو بطور میڈیسن استعمال کیے جاتے تھے۔ جیسے جب بھی کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اسے یہ میڈیسن ملتی تھی کہ تم نے اللہ کو غصہ اور ناراض کیا ہے، اس لیے تم بیمار ہو گئے ہو، سو اللہ تم سے خوش ہوگا تو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ اچھے لوگ کبھی بیمار نہیں ہوتے اور جو لوگ برے ہوتے ہیں صرف وہی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر صدیوں بعد ان اصولوں میں کچھ چینجز آ گئے اور ہپوکریٹس، جن کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے، نئے اصول لے کر آ گئے کہ ہمیشہ قدرتی وجوہات کی تلاش کرے، اور دوسرا یہ کہ طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے بیماریوں کو روکنے کی کوشش کرے، اور تیسری یہ کہ ہر چیز میں اعتدال یعنی میانہ روی جو بھی اختیار کرے گا وہ بیمار نہیں ہوگا اور اس کی صحت اچھی رہے گی۔ یہ اصول ایک انسان اور اس کے معبود کے درمیان رشتہ مضبوط کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایرسٹوٹل فلاسفر نے اپنے کچھ اصول بیان کیے کہ لیور یعنی جگر کا تعلق خوراک سے ہے، برین یعنی دماغ کا تعلق خیالات سے ہے، اور ہارٹ یعنی دل کا تعلق جذبہ، زندہ رہنے کا ایک ذریعہ، اور خیالات اور احساسات سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور فلاسفر گیلن نے اپنا ایک کنسیپٹ بیان کیا کہ انسان میں دو طرح کے خون ہوتے ہیں، ایک سرخ رنگ کا اور دوسرا کالے رنگ کا۔ سرخ رنگ کا خون جذبہ اور زندگی کی علامت ہوتی ہے، اور یہ خون انسان کے دل سے تعلق رکھتا ہے، اور کالے رنگ کا خون اس کے برعکس ہوتا ہے، اور یہ خون انسان کے جگر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب انسان سے کالے رنگ کے خون کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر سرخ رنگ کے سرکولیشن پر پڑتا ہے، جس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کالا خون نیگیٹیو کا کردار ادا کرتا ہے۔ ہپوکریٹس، ایرسٹوٹل اور گیلن کے اس سارے نظریات کو یکجا کر کے ایک کلیہ بنا دیا گیا، جن کے اصول کچھ یہ تھے۔ خدائی ناراضگی، یعنی جو بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے وہی بیمار پڑ جاتا ہے۔ شیطان اور لعنت، یعنی جو بندہ برے کاموں میں پڑ جاتا ہے وہی بیمار ہو جاتا ہے۔ روحانی عقیدت میں کمی، یعنی بندے کے اندر اگر روحانی عقیدت کی کمی آ جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ نمی اور گندی ہوا، یعنی جو بندہ ماحولیاتی اور گندی آب و ہوا میں گزر بسر کرتا ہے وہی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اصول رکھے گئے جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا تھا۔ پھر ان اصولوں کی بنیاد پر علاج بھی رکھا گیا، جو یہ تھے: دعا اور عبادت، یعنی جب بھی بیمار ہو جاؤ تو اپنے رب سے دعا اور عبادت کیا کرو تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ مسجد کے امام سے، پادری سے، بھگوان سے شفاعت اور دعا کروایا کرے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ اولیاء کے قبروں کی زیارت کرنا، یعنی جو ولی اور اللہ کے نزدیک لوگ تھے ان کے قبروں پر جا کر دعا کیا کرے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ توبہ کرنا، یعنی جب بھی بیمار ہو جاؤ تو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا تو صحت واپس آ جائے گی۔ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ دوائیوں کا استعمال کیا کرے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد عرب دنیا میں کچھ ترقی ہوئی اور انہوں نے سرجری اور تھراپیوٹکس کو ڈیولپ کیا، اور اس کے بعد جنوری 1812 میں جون ویرن نے پہلی بار میڈیسن اور سرجری کو اس وقت پبلش کیا جب ڈاکٹر ہیبرڈن نے لندن میڈیکل ٹرانزیکشن میں ایک بیماری کو بیان کیا
جس کا نام انجائنا پیکٹورس کے طور پر سامنے رکھا گیا۔ انجائنا پیکٹورس کا تعلق دل اور چیسٹ سے تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ ایسا سمجھے کہ چیسٹ پین کے طور پر بیان کیا گیا۔ شروع میں موذی بیماریوں کا کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے ہر 5 لوگوں میں سے ایک بندہ ٹی بی سے مر جاتا تھا۔ ہر 8 عورتوں میں سے ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی تھی۔ ہر 4 بچوں میں سے ایک بچہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا۔ تقریباً 50% لوگ سرجری کے بعد کمپلیکیشنز کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کچھ لوگ انستھیزیا یعنی نشے کے بغیر سرجری کے دوران مر جاتے تھے۔ کینسر کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ لوگوں کی توقع صرف 40 سال کی زندگی گزارنے تک محدود تھی۔ 2 صدیوں کے بعد میڈیکل کے انتھک کوششوں کی وجہ سے لوگوں کی توقع 78 سال زندگی گزارنے پر پہنچ گئی، جو پہلے سے دگنا ہو گئی تھی، اور لوگوں میں اس کامیابی کی وجہ سے خوشی کی ایک لہر محسوس کیا جاتا تھا۔ کافی سالوں کے انتھک کوششوں سے آخر کار اموات کی مقدار کم ہونے لگی اور سرجری کے لیے انستھیزیا بھی دریافت ہو گئی۔ بہت سے بیماریوں کو دریافت کرنے کے بعد ان کا علاج بھی ڈھونڈ لیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں اموات کی تعداد کم ہونے لگی۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔